शान
شان عظمت آپ کی محبت اور محبت دے تقاضے اور آپ کی اتباع نبی علیہ السلام آپ نال سچی اور سچی محبت کرن دے تقاضے اور نہ تقاضیاں دے اندروں یہ چیز لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کی جائے، آپ کی بات دے پیچھے پیچھے آپ دے پیچھے پیچھے چلے جائے۔ جو پیارے محبوب علیہ السلام آپ نے ساری زندگی کیتا ہے اس طرح کرنا، آپ کی نقل مارنا اور آپ دے پیچھے پیچھے رہنا، اندھا نا اتباع ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر اتباع رسول دے متعلق کچھ میں گزارشات کی دیا سن کہ اتباع رسول کتنی ضروری ہے۔ کائنات دے اندر جو بھی اسی عمل کرنے نماز پڑھنے روزہ رکھنے زکوٰۃ دینے حج کرنے عمرہ کرنے لیل و نہار دے عمل کرنے تہجد گزارا شب زندہ دارا نوافل پڑھنے سب اس واسطے کرنے کہ سانو اللہ اجر عطا فرمان، ثواب عطا فرمان، اور اجر ملے گا، ثواب ملے گا ان اعمال کے کرن دے نال ضرور بس ضرور۔ لیکن یہ سارے اعمال جتنے بھی نے ان سارے اعمال دی وجہ آوری دے اندر، یعنی یہ سارے اعمال کرن دے اندر نبی علیہ السلام آپ کی اتباع ضروری ہے۔ اگر ان اعمال دے اندر بندہ اپنی مرضی کرے پھر انہوں ثواب نہیں ملے گا۔ نبی علیہ السلام نے یہ اعمال کیتے نے اور جس طرح کیتے نے اس طرح کرانگے تے انہاں دا فائدہ ہے، اگر اس طرح نہ کیتے تے انہاں فائدہ نہیں، نقصان ہوئے گا۔ کوئی انسان انہوں اللہ تعالیٰ نے شریعت کے حکمہ دے اندر اپنی مرضی اور اپنی منمانی کرن دا اختیار نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات نافذ کیتی ہے، مکمل کر دیتی ہے، اور نبی علیہ السلام نے اس نو نافذ کرن دا اپنان دا حکم دیتا ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ کام انج کرو جس طرح منو کر دیا دیکھے ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کس قدر اس معاملے دے اندر حساس اور کس قدر انہوں نبی علیہ السلام کی سنت اپنان کا شوق اور نبی علیہ السلام کی اتباع کا جذبہ انہوں دے اندر کتنا ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ اگر انسان دے اندر یہ جذبہ نہیں تو پھر انسان تے جو جی چاہے گا کرے گا، جو دل چاہے گا کرے گا۔ جس طرح آج کچھ مسلمان ایسے ہیں جڑے اپنی مرضی کرتے ہیں ہر معاملے دے اندر، عبادت کا نام دے کے، عبادت کا رنگ دے کے، جی انہوں نے اسی آکھیے کام انجری اج کرو، کہنے کہ جی کی کر رہے ہیں، کی کر رہے ہیں، سانو ڈک دے عبادت ہی کر رہے ہیں جی، سانو درود تو ڈک دے ہیں، درود ہی پڑھنے ہیں، سانو جناب فلاں چیز تو ڈک دے ہیں، قرآن ہی پڑھنے ہیں، سانو کھانا سامنے رکھ کے قرآن پڑھن تو روک دے ہیں، کی گل ہے قرآن ہی پڑھنے ہیں۔ اسی آنے قرآن پڑھو لیکن ایتھے نہ پڑھو جتھے سونے محبوب نے نہ پڑھے یا نہ پڑھن دا حکم دیتا ہے۔ جے اپنی مرضی کرانگے تو پھر یہ شریعت خلاف ورزی ہو جائے گی اور نبی علیہ السلام کی اتباع ٹوٹ جائے گی۔ جے آپ کی اتباع ٹوٹ گئی تو پھر کل قیامت دے دن سونے محبوب نے راضی نہیں ہونا، اور جدھے سونا راضی نہ ہویا انہیں جنت جانا ہی نہیں۔ اللہ پاک نے جنت نبی علیہ السلام کی اتباع ایک شرط قرار دیتا ہے کہ جڑا میرے محبوب کی اتباع کرے گا اللہ کی طرف میں انہوں جنت دے رہی، جنہیں اتباع نہیں کی تھی انہوں جنت ملنی بھی نہیں۔ اور پھر نیکی دے معاملے دے اندر ایک بات یاد رکھو، جدوں بھی انسان اتباع تو ہٹ دے ادو یہ سوچ وہ ذہن چ ہوتی ہے کہ یار میں نیکی کرنے
اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا قانون بنایا ہے. سورہ الحجرات جڑی میں شروع خطبے دے اندر آیت نمبر 1 پڑھی، یہ ترجمہ سنو. اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس دے رسول تو اگے مت بڑھو. ایک دائرہ ہے، شریعت میں دائرہ قائم کر دیتا ہے. یہ دائرے کے اندر رہنا ہے، یہ تو اگے نہیں جانا. یہ تو اگے گئے تو پھر دائرہ تجاوز کر گئے اور اللہ اور دے رسول تو اگے بڑھ گئے. جڑا اللہ اور وہ دے رسول تو اگے بڑھے گا، اللہ کہتے ہیں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، وہ دے اعمال ہی میں برباد کر دینا پتہ ہی لگا. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ تو ڈریا جے، اللہ تو ڈریا جے. اللہ اور وہ دے رسول دے حکمات تو اگے نہیں جانا. اللہ اور وہ دے رسول دے فیصلے انو حرف آخر سمجھنا ہے. اے دے اندر چون چلا نہیں، اے دے اندر کمی بیشی نہیں کرنی اپنی مرضی کے نال. حدیث پاک کے اندر کی مثال ہوئی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے پاس، آپ دے گھر دے اندر چند صحابہ آئے نے. حدیث پاک کے اندر موجود ہے، فرمایا جاء ثلاثۃ رہط الی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. 3 بندے، 3 شخص نبی علیہ السلام آپ دی ازواج مطہرات دے پاس آئے. ایک دوسری حدیث کے اندر موجود ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا دے کول آئے. اللہ اللہ تو آگے کی نے این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ آپ دی عبادات دے بارے پوچھیا، آپ دے بارے پوچھیا، آپ گھر دے اندر نہیں، آپ دی عبادات دے بارے پوچھیا. آپ دی زوجہ محترمہ انہوں نے دسیا نبی علیہ السلام آپ دی عبادات اے طریقہ کار اے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات نو قیام بھی کر دے نے، آرام بھی فرما دے نے، آپ روزہ بھی رکھ دے، نفلی روزہ اور افطار بھی کر دے نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویاں دے معاملات بھی، حق حقوق بھی بڑے اچھے طریقے دے نال ادا کر دے نے. تو یہ صحابہ نے جو گھر سنی نا، انہوں نے کیا کہہ لگے این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. کہہ لگے اللہ اللہ نبی علیہ السلام آپ دی عبادت دا معمول حال ہے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ دے بڑے پیارے نبی نے، معصوم عن الخطا نے، اللہ تعالیٰ نے آپ دے سب قصور معاف فرما دیتے نے. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام آپ نو عبادت دا حکم دیتا ہے، آپ اتنی عبادت کر دے نے، اپنے فرسی تے کچھ بھی نہیں کر دے. ہونے انہاں دے اندروں ایک صحابی کہنے لگے، فرمانے نے فَإِنِّي يُصَلِّ اللَّيْلَ أَبَدًا، فرمانے نے میں ساری رات عبادت کراں گا، ہمیشہ ساری رات ہی میں عبادت کراں گا، دن وقت سو جاگا، رات نو عبادت کراں گا. دوسرا صحابی کہنے لگا انا اصوم الدہر، میں تے سارا سال روزے ہی رکھاں گا، ساری زندگی سارا زمانہ اللہ اللہ نفلی روزے ہی رکھاں گا. تیسرا کہنے لگا اللہ اللہ کہتا میں روزے رکھاں گا بلا افطر، میں روزہ افطار ہی نہیں کرنا. تیسرا صحابی کہنے لگا انا اعتزل النساء فلا اتزوج
میں ساری زندگی عورتوں تو علیحدہ رہنا، نکاح نہیں کرنا. تینوں صحابیاں دی سوچ کیسی ہے؟ ایک صحابی کہتے ہیں میں ساری رات قیام کراں ساری زندگی. دوسرے صحابی کہنے لگے میں سارا سال روزے رکھاں گا، افطار نہیں کراں گا. تیسرے کہنے لگے میں نکاح نہیں کرنا. انہاں دی سوچ پتہ کی ہے؟ انہاں دی سوچ یہ سی کہ اسی تے عبادت زیادہ کریے اور ساری رات قیام کریں گے، عبادت کے اندر لکھیا جائے گا. جے بندہ سو جائے تو غفلت کے اندر سو جاتا ہے، غفلت کے اندر وقت گزرتا ہے، رات اللہ کی عبادت کریں گے. دوسرا صحابی دی سوچ ہے کہ میں روزے رکھاں گا، روزہ رکھ کے بندہ اللہ کا بڑا قریبی ہو جاتا ہے اور روزے دے نال بندے دی شہوت تے کنٹرول رہندا ہے. اور روزے دے نال انسان دے اندر جڑا کہ او اللہ عاجزی انکساری اور اے دے اندر للہیت پیدا ہوتی ہے. تیسرے صحابی دی سوچ یہ ہے کہ میں نکاح نہیں کرنا. انہیں سمجھا نکاح اس نہیں کرنا کہ میں عبادت کراں گا. اگر نکاح کیتا بیوی بچیاں دے اندر پڑ گیا تے میری عبادت دے اندر جڑا او خلل واقع ہوئے گا. سوچ چنگی. ساڑھے اج کل بھی ایسے لوگ ہیں جڑے یہ سوچتے ہیں وہ ساری رات چلے لاؤ، ساری راتاں چلے لاندے نے اللہ اللہ ہو ہوں تے کوئی اللہ دی خاص رحمت ہوئی ہے کہ آ جڑا نا ادھروں آواز ہوتی ہوتی سی پالو کوٹو ایک ملنگ سویرے اور کی پڑھی ہوتا ہے کوئی سمجھ نہیں ہوتی. کسی نے ہوتی سمجھ ہوتی ہے تو میرے دسو. میں تو بڑا غور کرنا میں سمجھ نہیں، بس اینی سمجھ ہوتی کہ جلی بڑی پاتا ہے. ہاں جی للکر بڑی پاتا ہے. وہ بیوقوف بندیا تو سویرے جے تو للکر پانی اپنے آپ پاک لوگوں کو ضرور آوازدار کرنا ہے. وہ ایک بندہ نفل پڑھن گیا، تہجد پڑھدا گیا تے بولنا او دے دوست آرام کرن دے نے ستے کہ سفر پہ ہم وہ آندے اللہ اے وقت بڑا سونا ہے تیرے سامنے میں اٹھ کے تیری بندگی کرن دیا. اللہ میری حاجتاں پوریاں کر دے، اللہ میرے حال تے رحم کر دے، اللہ اے جڑے میرے بھرا ستے نے اللہ انہاں نوں فکر مند بنا دے. وہ جا انہاں دی اکھ کھلی اندرے رب کولوں منگ دعا کر ساڈے گلے شکوے دے نہ کر ہے تو آپ حفاظت کر ساڑھے تے گلے شکوے نہ کر. مقصد گل کرنا ہے کہ تو عبادت کرنی ہے تے اپنے من وچ کر، لوکاں نوں پریشان نہ کر. کوئی گھر دے اندر بیمار بھی ہے، کوئی مریض ہے، کسے دی رات تو پتہ نہیں بیچارے دی اکھ لگی ہے تے تو اینا ادھی رات تو پہلے لنگر پا دینا ہے. جو دیا کھل گئی اور بے رام ہو گیا، انہیں ساری رات ظالمہ تینوں بد دعاواں دے گئے، تو دعا نہیں کوئی دے گا. ساڑھے بندے نے کہیں سمجھے پاس جی جناب لوکاں نوں پتہ لگے کہ بڑا وہی بندہ اللہ اللہ کرنا رہا، ہو کرنا رہا، جلیاں پانا رہا اور لوکاں نوں نہ سنا پا گوڑے تے چھڈ دے میرا پتر یار. اس ویلے گوڑے نہیں پڑھنے چاہیے، جوانی دی عمر گوڑیاں نوں پڑھنا گیا. وہ سمجھتے ہیں کہ لوکاں نوں پتہ چل جائے کہ بندہ بہت زیادہ رب کرنا ہے. اللہ نے تیری عبادت تیرے منہ تے مار دینی اللہ نے جے تو اے ذہن رکھیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماندے نے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا ودون الجہر من القول بالغدو والآصال. اے قبلے لوگ ہیں انہوں قرآن نہیں ہوتا. اگر قرآن دا ترجمہ پڑھنا انہوں پتہ چلے کہ مخلوق خدا نے حق حقوق کتنے نے. اللہ دی مخلوق دے کنے حق نے یار. کسی نے پریشان تو آڈا گوڑی سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیمات ایڈیاں سونیاں نے کہ آپ جب رات نوں واپس کسی جگہ تو ہوندے نا گھر تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ زور دی نہیں سن کھڑکاندے.
کہ کتے نال دے کو پریشانی نہ کرو. حکم ہی دیتا ہے، فرمایا رات نو آؤ تے آواز اپنی دھیمی رکھو. وہ کئی راتاں نو جناب ڈک لا چھڑ دے. اس واسطے گل نہیں ہے تو میں کر دیتی ہے کیا گل کوئی نہیں. رب رب کرو لیکن اعتدال دے اندر رہ کے کرو. سونے محبوب نے کی فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں جڑا بندہ رات نو عشاء دی نماز جماعت نال پڑھدا ہے تے جا کے سو جاندا ہے، فجر آ کے با جماعت پڑھدا ہے، وہ انجی ہے جنہوں نے ساری رات اللہ کی عبادت کے اندر گزاری ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دے تو پھر تہجد وقت اٹھو، اٹھ کے اللہ اللہ کرو، رب رب کرو. اللہ پاک فرماتے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. اللہ فرماتے ہیں میرے بڑے پیارے پیارے نبی راتاں نو اٹھ کے میری عبادت کر دے رہے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، نیکیاں دے کماں دے اندر بڑی تیزی کرنے والے، اللہ اللہ راتاں نو اٹھ کے رب رب کرنے والے، اللہ نو منان والے، اللہ دے سامنے مناجات کرنے والے. کرو لیکن کسی نو پریشان نہ کرو. کیوں جی؟ وہ کسی نو پریشان کرنا اور عبادت کا کی فائدہ؟ نبی علیہ السلام نے انہوں کا پتہ چلے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آم اللہ فجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم انتم الذین قلتم قضا وقضا. آپ آئے نے آپ نے پتہ چلے اور آپ نے فرمایا تساں این دیاں گلاں کیتیاں نے. کہنے لگے جی جی کیتیاں نے. آپ فرمانے نے اللہ اللہ میں رب دا نبی ہاں، تواڈے نالوں زیادہ پرہیزگار ہاں، اللہ دے کولوں زیادہ ڈرنا ہاں. انا اتقاکم واخشاکم، میں زیادہ متقی بھی ہاں، تقوی بھی اپنانا، رب تو زیادہ ڈرنا بھی ہاں. لیکن سنو ذرا میرا طریقہ کی ہے، میری تعلیمات کی نے. آپ فرماتے ہیں لیکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء. آپ فرماتے ہیں میں روزہ بھی رکھنا، افطار بھی کرنا، نفل بھی پڑھنا، رات نو جاگنا بھی ہاں، رات نو آرام بھی فرمانا، اور میں نکاح بھی کیتے نے. فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جڑا میرا طریقہ ہے، اے میری سنت ہے، اے میرا عمل ہے. فرمایا جڑا میرے طریقے نو موڑ موڑ لے گا، اعراض کرے گا، اپنی منمانیاں کرے گا، اپنی مرضیاں کرے گا. فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اودا میرے نال کوئی طریقہ نہیں، اودا میرا کوئی تعلق نہیں، میری امت دے وچوں ہی نہیں. وہ میرے نال کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ جنہیں میرے طریقے تے نہیں رہنا. جس محبوب نبی دا کلمہ پڑھیے بولو ذرا دی گل، او دی گل منی دی. جس محبوب نبی دا کلمہ پڑھیے او دے پیچھے بول دے چھڑو، او دے پیچھے چلی رہے، او دی گل منی دی ہے، او دے پیچھے پیچھے رہی رہے، اپنی منمانیاں نہیں، اپنی مرضیاں نہیں. دیکھیے صحابہ کرام کس قدر محتاط. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے دے اندر حدیث پاک دے اندر ہوندہ ہے. دو حدیثہ سنیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے ساتھیاں دے نال مکہ اور مدینہ دے رستے تے چل رہے لے. چل دے اللہ اللہ ایک درخت دے نیچے آرام فرمایا، تھوڑی دیر دوپہر دا قیلولہ فرمایا. بات اندر اپنے ساتھیوں نے پتہ کیا لگے؟ فرماتے رہے میں قیلولہ کیوں کیتا ہے؟ فرماتے رہے اس وجہ تو کیتا کہ ایتھے میں اللہ دے محبوب علیہ السلام دے نال سا، اور ساڑھے سونے محبوب نے اس جگہ اس درخت دے نیچے تھوڑی دیر
دوپہر دا قیلولہ فرمایا سی میں عبداللہ نے کہا عبداللہ تینوں رب نے موقع دیتا ہے سونے محبوب دی نقل مارنا ہے تیری ادا سونے دی ادا نال مل گئی کہ رب نے بیڑے پار کر دینا گر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا ادھر میرا لگو بھائی جان تو گل سمجھ آئے گی ادھر بار بار رہتے ہو جنہیں ہونا تھوڑے کو لے آئے گا انشاءاللہ وہ اتھوں نہیں جانا جنہ جن بات نہیں ہونی اللہ اللہ سنیے ذرا حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہاں دی بات ایک اور سنو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک رات رستے دے اندر جا رہے ہیں جاندیاں رستے تو ہٹ کے نا انج تھوڑا جہا بادامہ پا کے تے پھر سیدھے رستے دے آ گئے صحابی کہنے لگے جناب عبداللہ نہیں یہ کی کیتا جے کوئی کیتا نہیں تساں نہیں سمجھا رہے شاید اتنے بھی قضائے حاجت کرن گئے ادھر رستہ چلدے مین رستے تے ہٹے ہو اور تھوڑا جا انج ولا کے غلامہ پا کے تے پھر سیدھے ہو گئے ہو وجہ کی ہے آندے نے نبی علیہ السلام دے نال چل رہا سا اور چلدیاں سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس رستے تے اس جگہ تے تھوڑا جا این جڑا نا او بلایا اینو اور سیدھے ہو گئے میں سوچیا عبداللہ موقع آیا تو بھی ایک کام کر لے تیرے تے بھی رب مہربان ہو جان گے رب راضی ہو جان گے سونے محبوب علیہ السلام دی ادا سنت اتباع ہو جائے گی تے رب بیڑے پار کر دیں گے فرماتے ہیں اور کوئی گل نہیں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سنت دے بڑے شہدائی نے نبی علیہ السلام دی اتباع کرن دا بڑے جذبہ ہے بہت زیادہ بڑا جذبہ ہے ایک انہاں نے کہ انشاءاللہ باتاں آنگیاں آئندہ جمعے دے اندر میں نے تو مضمون بیان کراں گا اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نا طواف کرن رہے تھے طواف کرتے نا حجر اسود کے قریب آئے حجر اسود کے قریب آ کے نا حجر اسود کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوسہ دینے لگے اور ایک گل جڑی ہے نا بڑی کمال دی کی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اوے حجر اسود تو نہ نفع دے سکنا نہ نقصان دے سکنا نفع نقصان دا مالک صرف میرا رب ہے میں تینوں چومن لگا اس واسطے نہیں کہ تو نفع نقصان جڑا وہ دینا ہے نہ نفع دینا ہے نہ نقصان کرنا ہے تینوں میں چومیا کیوں ہے کہ تینوں سونے محبوب نے چومیا ہے تینوں کیوں چومیا ہے تینوں سونے محبوب نے چومیا ہے آج کل ساڈے لوگ نے کملے کھو جناب وہ نہ بنائے نے ہتھاں دے اوتے پائے نے پتھر کیا دے اے جی فروز ہے اے عقیق ہے اے مرجان ہے اے فلاں ہے اے فلاں ہے انہاں نوں جناب چومدے نے ہے جی انہاں کو عقیدت ہے جی فلانا جی اوے پتھر نے بے جا اے پتھر تینوں کوئی نفع نقصان نہیں دے نبی علیہ السلام نے فرمایا رب تو علاوہ کسی دی عبادت جائز نہیں نہ حجر دی نہ شجر دی نہ پتھر دی نہ درخت دی کسی دی عبادت نہیں کسی نو سجدہ نہیں حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت نماز پڑھو اپنے سامنے سترہ رکھ کے پڑھو اور آپ نے فرمایا اگر تسی کسی ستون دے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو ستون تو اڈا سترہ ہے بالکل ستون دے سامنے نہیں کھڑا ہونا تھوڑا جا دائیں یا بائیں تھوڑا جا ٹیڑے ہو کے کھلو تاکہ کوئی جڑا پتھرہ دی ہاں جی پوجا کر رہا ہو یہ نہ سمجھے کو رے پتھر کو سجدہ کرنا درخت دے سامنے نماز پڑھ رہے ہو درخت دے بالکل سامنے نہیں ہونا تھوڑا جا دائیں یا بائیں ہو گئے ایک
کسی دے ذہن اندر اے گل نہ آ جائے کہ کتے وہ سمجھے کہ اے درخت دی پوجا کر لیا ہے۔ اتنے شریعت دے اندر محتاط رہن دا حکم دین والے سونے محبوب نبی اور سونے محبوب نبی دی امت میں کو کی کرن لے اللہ 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 پاک قوم نو چشمے بصیرت عطا فرمائے۔ یہی دعا کر سکتے ہو کیا سکتے ہیں اللہ اللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی اتباع کرنے والے کیسے کیسے عظیم لوگ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے لیں فرماندے نے ایک درزی نے سونے محبوب نبی دی دعوت دا اہتمام فرمایا، دعوت کی تھی، انہیں دعوت دی تھی، نبی علیہ السلام انہوں بھی نال لے گئے کیونکہ میں آپ کا خادم سا گئے، انہیں نا جیڑی ڈش بنائی جڑا کھانا بنایا وہ کدو دے گوشت، بکری دا گوشت سی اور کدو دے ٹکڑے سا، کدو اور گوشت انہیں تیار کیتا۔ فرماتے نے میں آپ دے نال دسترخوان تے بیٹھا، نبی علیہ السلام کھا رہے نے، آپ نا وہ دے سالن دے جو کدو دے قتلے جڑے نے وہ تلاش کر کر کے کھانے، اور نبی علیہ السلام نے کدو ہے نا یہ اندر دی جگر دی گرمی ختم کرتا ہے، کدو جڑا بیمار بندہ نڈال بندہ جڑا وہ دے دل کو طاقت دیتا ہے۔ اللہ اللہ کدو دا ذکر اللہ پاک نے قرآن کے اندر کیتا ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام دا ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے جب مچھلی دے پیٹ چوں باہر آئے نے بالکل رب دے نبی یونس علیہ السلام نے ڈال سا کمزور سا بالکل کمزور ہوئے، تو کدو دی ول اللہ پاک نے او حضرت یونس علیہ السلام جتھے نا باہر نکلے کنارے تھے وہ تھے کدو دی ول سی، کدو دی ول دی صحبت کے اندر رہ کے وہ اثر اتنا ہے کہ اللہ نے نبی یونس علیہ السلام جڑے نے وہ اللہ اللہ انہاں دا جسم تندرست ہو، یعنی کدو دے اندر تاثیر ہے، کدو بہترین سبزی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مینوں اللہ نے نبی نے نہیں کہا کہ کدو ہی کھانا گوشت نہیں کھانا، حالانکہ گوشت نبی علیہ السلام کی پسندیدہ غذا ہے، مرغوب غذا ہے، اور آپ نے فرمایا سید الطعام طعام اللحم، سارے کھانے کا سردار اگر کوئی ہے تو وہ گوشت ہے۔ نبی علیہ السلام کو گوشت بڑا پسند سے، اور گوشت آپ بڑا کھانے، صحابہ اکرام آپ واسطے بھنیا گوشت بھی لے کے ہوندے، کسی وقت شوربا لے کے ہوندے، آپ سے شوربا نوش فرماتے، کسی وقت آپ بھنا گوشت جڑا ہے وہ اپنے دنداں نال توڑ توڑ کے کھانے۔ لیکن فرماندے نے حضرت انس محبت دی بات ہے، اتباع دی بات ہے، فرماندے نے جدوں میں دیکھیا آپ دا یہ عمل، آپ فرماندے نے منوں اس دن تو کدو دے نال بڑی محبت ہو گئی، میں اس دن تو بڑا کدو کھانا، اللہ اللہ اللہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی دعوت صحابہ کرام اہتمام فرمایا کر دے، کریا کر دے، اللہ اللہ۔ یہ اللہ والے دی محبت ہے، یہ محبت کسے کسے نو بھی اثر ہوتی ہے۔ محبت اللہ والے دی دعوت کریا کرو، ایک دوسرے نو اپنے کھانے تے بلایا کرو، نیک بندیاں دی دعوت کریا کرو، نیک بندیاں دی دعوت پکایا کرو۔ اسی تے دعوت کر رہے ہیں وہ دی جس نال سانو کوئی لالچ ہوئے، کوئی غرض ہوئے، دوجے دی دعوت نہیں کران گے، نیکاں نو گھر بلایا کرو۔ نبی علیہ السلام نو صحابہ گھر بلاتے اور آپ کو گھر بلا کے دعوت دا اہتمام فرماتے۔ اور نبی علیہ السلام ایک مولوی صاحب بیان کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سانو روک دے جی کسی نے گھر ختم نہ دین جایا کرو، قرآن خانی نہ پڑھیا کرو، نبی پاک نہیں سن جاندے ہوتے، انہیں یہ گل سنائی۔ حضرت عوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر نبی علیہ السلام گئے، صحیح حدیث ہے، آپ نے گھر گئے نے جا کے کی کیتا ہے، قرآن خانی نہیں کی تھی، گل جڑی ہے وہ کرو، جڑی نہیں ہے اپنی جنہوں دے اندر عقل تے گھوڑے چڑھا رہے، دلیل نہیں بنتی ہے۔ نبی علیہ السلام گھر آگے کی کیتا، آپ نے حضرت عبان کے گھر جا کے نماز پڑھی ہے۔ حضرت عبان رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں چاہنا کہ اپنے گھر کے اندر کوئی نماز واسطے جڑا مختص کرنا، نفل پڑھا کرا گھر، تے میں چاہنا سونیو اوتھے تواڈے قدم مبارک لگ جان، پہلی نماز تسی آ کے پڑھو، گھر برکت ہوئے گی۔ اللہ اللہ اے کام کریا کرو،
گھر کوئی آئے ان کو دعا کرواؤ گھر کسی کو انہوں نیک بندے نو سد کے دعوت اہتمام کو درجی ساڈے دعا کرو اللہ اکبر حضرت محبوب علیہ السلام آپ نے جس وقت گل میں ختم کر لگا مکہ نو چھوڑ کے مدینہ پاک آئے تمام انصاری صحابی باہر نکلے نے لوگ باہر نکلے نے انتظار دے اندر کہ نبی علیہ السلام آپ ساڈے گھر دے اندر آؤن ساڈے مہمان بنن نبی علیہ السلام آپ اپنی اونٹنی تے تشریف فرمانے اونٹنی چلدی جا رہی ہے فرماتے نے اونٹنی دی نکیل چھوڑ دو اے میری اونٹنی اللہ دے حکم دے نال جتھے ٹھہرے گی اوتھے ہی میں رواں گا نبی علیہ السلام دی اونٹنی چلدی جڑی ہے نا وہ سارا بازار مدینے دا گزر کے اینڈ تے ایک ماڑے جے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ بڑے ماڑے صحابی سن انہاں دے بوئے دے اگے جا کے بیٹھ گئے انصار دیاں عورتاں آ گئیاں نے بچیاں ویکھو نی ویکھو سیو اے کم حضور دے ڈاچی تے بہ گئی بوئے ابو ایوب دے اللہ وہ کہہ رہی ہے کم ویکھو اے ڈاچی دے ایڈی کملی ہے کہ جا بیٹھی ہوتے ایتھے کی لگ رہا ہے تے گھر دے اندر تھوڑی غربت ہے باقی غربت سی بڑے ماڑے صحابی بڑے ماڑے حضرت ابو ایوب دی بیوی نا ایک دن کہنے لگی اللہ علیہ سارے مدینے دے وچ جڑا ہے نا او تیاریاں نے ہر کوئی یہی خوش کر رہا ہے چاہتا ہے کہ ساڈے گھر محبوب نبی خان تینوں کوئی محبت نہیں تینوں کوئی پیار نہیں حضرت ابو ایوب کہنے لگی اللہ والیے پیار تے ہے لیکن کی کرا میرے کو کوئی چیز ہی نہیں میں نبی علیہ السلام محروم اپنے گھر ساتھ کے کی کرا گا فرماندے نے ہر گھر آپ کو آپ تیاری کیتی کل امیران کرنا امید جے میں گھر آون روشن بدر منیران زی مسکین ایوب انصاری بھی مسکین ربانا اس دے جہان وچ مدینے عاجز ہور نمانا کپڑا بننا ہمیشہ اس مقبول غفاری کھڈی آئی گھر دے اندر کھڈی نہ کھیس چادر ہونے دے ہو جاتا اللہ اللہ فرماتے نے کپڑا بننا گر ہمیشہ اس مقبول غفاری ادب اس دی خدمت اندر بیوی نے عرض گزاری بے ابو ایوب شوق و شہر مدینے اندر عجب تیاری ہوئی صد افسوس تیرے دل اندر فکر خیال نہیں کوئی تے گل بڑی پیاری کر دے رہے نے زر ہوئے تے زور لگاواں اللہ والی میرے کو ہے کوئی نہیں میں کرا میں بھی چاہنا تیاریاں کرا لیکن میرے کو ہے ہی کچھ نہیں زر ہوئے تا زور لگاواں ہار شنگار وخاواں پر میں اج تینوں دل دے کارن سچی گل سناواں جے اوتھے دولت زر منظوری جے اوتھے دولت زر منظوری تے نہیں ساڈی ٹوئی جے او شاہ مسکینہ تینے راضی تے ساڈے باج نہیں کوئی
محبوب نو غریباں نال بڑا پیار سی. بولو غریباں نال. یہ نہیں مطلب کہ میرا نو پیارا سمجھیا. اللہ اللہ امیراں نال بھی پیار ہے, غریباں نال چوکھا پیار ہے. اللہ اللہ تاکہ کسی غریب دے دل وچ نہ احساس آئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے امیر تے بڑا خرچ کردے نے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے حکم دے اشاریاں تے بڑا مال دیندے نے, ساڈے کول ہے نہیں, اسی تے اس تو محروم رہ گئے. گل جڑی کرن لگا حضرت ایوب دے گھر دے اندر نبی علیہ السلام آرام فرمانے, ڈبل بنیا تھلے بھی تے اوپر بھی, اوپر ہی منزل تے کہن لگے محبوب جی تسی رہو اسی نیچے رہنے. آپ فرمانے نہیں تو اوپر رہ, تیری بیوی اوپر رہے, میرے کول دوستاں نے ہونا ہے, ساتھیاں نے ہونا ہے, مسلماناں نے ہونا ہے, آمد و رفت رہنی ہے, تانوں پریشانی ہوئے گی. حضرت ابو ایوب کہنے لگے سونیو اے گستاخی ہے, نیچے تسی رہو تے اوپر اسی ہوئیے. خیر اسرار کیتا نبی علیہ السلام من گئے. ہن حضرت ایوب علیہ السلام, حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایوب کے گھروں آپ دا کھانا پک کے جا رہے ہیں. کھانا آپ نے روش فرمایا, دوجے دن نہ کھانا گیا تے کھانے دے اندر لسن زیادہ پڑ گیا معمول تو ہٹ گئے, تھوم. آپ نے نہ کھانا کھان لگے, لسن کی سمیل آئی, آپ نے کھانا چھڑ دیا. حضرت کھانا واپس آ گیا, بیوی کہنے لگی اللہ علیہ آج محبوب سونے نے کھانا نہیں کھاتا, وجہ پوچھ کے آؤ, کچھ ساڈا کھانا پسند نہیں آیا یا کتے اور پاس سے آ گیا. حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے پاس گئے نے, جا کے پوچھا, فرماتے ہیں ابو ایوب نہ کھانا کسے پاسوں آیا ہے, نہ کھانا جڑا تیرا مینوں پسند نہیں آیا. گل اے نہیں, گل اے تیرے اج کھانے دے اندروں لسن دی سمیل مینوں زیادہ آئی ہے, اس وجہ تو میں کھاتا نہیں. آپ نے نہیں کہا کہ کھانا تیرا لسن کی وجہ تو حرام ہو گیا, اور میں کھاتا نہیں. حضرت ابو ایوب کہنے لگے کہ میں اس دن تو لے کے باقی ساری زندگی سونے محبوب علیہ السلام نے انہوں ناپسند سمجھے ہیں, کہ میں ساری زندگی لسن نہ کچا کھاتا ہے نہ پکا کے کھاتا ہے. اے جی اتباع کہ جڑی چیز تو محبوب نے جنہوں ناپسند سمجھا انہوں ناپسند سمجھا جائے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. کیوں نہیں نبی علیہ السلام نے میں کچا لسن, مولی, پیاز کھا کے مسجد میں آیا گیا. کئی کملے حاجی صاحب حج تے حج کری ہوندے نے تے بوجھے جناب سیرڑاں دیاں ڈبیاں, پہلی صف دے امام صاحب دے پیچھے نمازی نے, لیکن سگرٹ نہیں چھڑ دے. سگرٹ کش دے کش, کش دے کش, کش دے کش ضائع کری جانے نے سرمایہ. نجائز پیسے, ناجائز کماں تے لگائی جا رہے ہیں. کل قیامت میں کچھ ہونی, یاد رکھیے بات. وہ سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ انہیں نہ چیزاں تو نفرت کی تھی, اور تمباکو حرام ہے, حلال نہیں ہو سکتا. پتہ نہیں کس کملے نے گل زیر بازی تھی. ایک بندہ تھا جی میں سگرٹ تا پینا, میرے ڈاکٹر نے آکھا تو پیے گا تو تندرست رہنا. میں کہا گل ہی غلط, کوئی دنیا کا ڈاکٹر نہیں کہہ سکتا کہ سگرٹ پیو تو تندرست رہو. سگرٹ ڈبی دے اوتے لکھیا تمباکو نوشی مضر صحت ہے, مضر صحت ہے. اے ایسا کینسر ہے, ایسا قتل ہے جڑا اسی اپنے ہتھوں کرنے ہیں, روپیہ لانے ہیں, بوجھیاں سرنا پریاں نے. کیا چھڑنا چاہتے ہو تسی کہ نہیں چھڑنا چاہتے؟ سونے محبوب نے دیکھو اندر ہزار بار بشویم بدہن مشکو غلاب. یہ ترجمہ نہیں سمجھے. اندر ہزار باری میں اپنے منہ صاف کرنا پھر میں سونے دا نام نہیں نا. اسی جڑے منہ جو نہ سونے دا منہ سگرٹ پینے ہیں, بہت ہی سگرٹ پین والے بندے کو منہ تو سمیل جا ہی نہیں سکتی. بلکہ اللہ دی قسم ہے کئی سگرٹ جڑے زیادہ پینا انہاں دے کپڑے جو سمیل ہوندی ہے. چھوڑ دو یہ چیزاں جنہوں سونے محبوب نے ناپسند سمجھا, انہوں کبھی بھی اپنے پاسے نہ ہوندے ہو, اپنے نزدیک نہ ہوندے ہو. ایک مومن او دا شیوا نہیں کہ وہ گندگی اپنے نیڑے رکھے, اور ایک گندگی ہے جتھے وہ گیلا پانی رو رہا ہوئے نا اتنے کتا موتر بھی نہیں کرتا.
ایڈی پیڑی ہے سمیل ہے یہی سگرٹ پیوی ہونے ہیں کی یہ کوئی فائدہ ہوتا ہے اے ویکھو جڑا بندہ سگرٹ پیندا ہے کش لاتا تو دھواں باہر ان کی یہ فائدہ ہونے لیا کوئی فائدہ ہوتا ہے کوئی فائدہ نہیں نقصان کتنا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ فرمایا فضول خرچی تے اپنے روپیے نہ لگاؤ جڑے فضول خرچی کرنے والے نے وہ شیطان دے بھائی نے قرآن حکیم سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ اس واسطے شیطان دے برا نہ بنو رب رحمان دے پیارے بنو اور سونے محبوب دے پیارے امتی بنو اس چیز سے نفرت کرو جو ہویا سو ہویا ہے آئندہ جمعہ انشاءاللہ میں اس سے مضمون سے پڑھانا ہے سمعنا و اطاعنا صحابہ نے یہ گل سنی ہے کری کن چ پی گئی ہے انہاں پھر اپنی اوتھے ضرورتاں نہیں ویکھیاں ہر شے قربان کر دیتی ہے یہ دے نام ہے اتباع اور اتباع کا مطلب کی ہے آپ دی گل مننا آپ دے پیچھے پیچھے رہنا اللہ مینوں تو توفیق بخشے